السلام علیکم۔ جی آپ جو کل والی ویڈیو تھی وہ میرے دوستوں نے بہت جو ہے پسند کی، اور اس میں جو خوبصورت رنگ تھے جو بدلتے ہوئے موسم کی، اس حوالے سے جو ہے نا بہت لوگوں کو بہت پسند آیا۔ اور ایک دوست نے تو مجھے بتا دیا جو پنجاب سے تعلق رکھتا تھا، اس نے کہا کہ یار آپ لوگوں نے تو مزے کیے ہیں، کیونکہ آپ کی فضا جو ہے آج کل بہت خوبصورت ہے، صاف ہے، اور ہمارا ادھر پنجاب میں تو بہت برا حال ہے، کیونکہ اسموگ کی وجہ سے یہ جو اسموگ ہے کالا سا، یہ ہر سال جو ہے نومبر کے مہینے میں آ جاتا ہے اور جنوری تک پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور اسے ہمیں بڑے مصیبت میں ہوتے ہیں تمام لوگ، اور اسے سینے کے امراض اور مختلف امراض بڑھتے ہیں، اور لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں، گھروں میں محصور ہوتے ہیں۔ اور ہاں بالکل جی، اس پر تو مجھے بھی بڑا دکھ ہے کہ جو حالت بنی ہوئی ہے پنجاب کی پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ ایک دہائی تقریباً پوری ہو گئی ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، مجھے اس کا بہت احساس ہے، اور میری ہمدردی ہے پنجاب کے لوگوں سے اس بارے میں، کیونکہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ماحولیاتی جو ہے واقعہ اسے آپ کہتے سکتے، جو کلائمیٹ چینج، یعنی موسمیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کا ایک تحفہ ہے جو پاکستان کے لوگوں کو آیا ہے، ایک تحفہ ہے، یا یہ مصیبت یا عذاب کے لے، کیونکہ گلوبل وارمنگ کا تحفہ ہے، یہ سمجھ لیں، کیونکہ یہ تحفہ ہے ایک قسم کا۔ گلوبل وارمنگ تو یا کلائمیٹ چینج تو عذاب ہے نا، اگر یہ ایک بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے یا پاکستان کی ملکی سطح پر دیکھا جائے، تو اس سلسلے میں بس دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہ ہمارے جو نظام ہے، جو نظام حکومت ہے ادھر، جو ریاست ہے، وہ اس کی جو فلاحی ایک سوچ نہیں ہے، اس کی فلاحی منصوبی نہیں ہے، اور یہ ہماری جو ہے نا ایک نااہلی سمجھے حکمران طبقات کی، کیونکہ حکمران طبقات ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ ریاست کی شہریوں کے لیے کچھ کرے، تو اگر ریاست کے حکمران طبقہ جو ہے نا وہ اس سے انکاری ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ البتہ عوام نے جا کے اپنے طور پر کچھ کرنا ہے، تو اس سلسلے میں میرے ذہن میں بھی بہت ایک سوچ ہے، اور بہت سے جو ایسے بہت سے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو جن کے ذہن میں ایسا اس بارے میں ہے کہ بھئی کس طرح اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ چین میں بیجنگ میں نے سنا ہے کہ بیجنگ کا شہر ڈوبا ہوا تھا کچھ دہائیوں پہلے اس اسموگ کی وجہ سے۔ لندن کا شہر کچھ دہائیوں پہلے جو ہے نا میں نے سنا ہے 1947 کے آس پاس اس مسائل سے دوچار تھا، تو ان لوگوں نے کام کر لیا اس پر۔ اصل میں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا حکومت جس کا ایک ویژن ہو۔ ادھر تو حکومتیں جو ہے نا پیسے لوٹتی ہے اور باہر چلے جاتے ہیں، ایلیٹ کلاس جو ہے، جو ہمارا ایلیٹ طبقہ ہے، جو حکمرانی ہم پر سن 47 سے کر رہے ہیں، تو یہ حکمران طبقہ ہمارے لیے، اس قوم کے لیے کیا کرے گا؟ یہ وہی طبقہ ہے جو انگریزوں نے ہم پر مسلط کیا تھا جب انگریز راج کر رہے تھے، تو وہ تو ڈائریکٹ راج کر رہے تھے، لیکن یہ ان کی جو ہے نا ہم پلا تھا، اور وہی طبقہ جو ہے نا وہ جو کالے انگریز ہے، اس کی ناجائز اولاد ہے جو ہے نا اب ہم پر حکمرانی کر رہی ہے، تو ظاہری بات ہے یہ مسائل اس طرح کس طرح حل ہوں گی؟ وہ لوگ اہل ہی نہیں ہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ جیسے میں بات کر رہا تھا اسموگ کے حوالے سے نا، جو پنجاب میں آج کل ہو رہا ہے، اور پچھلے دہائی سے اسی دوران ہو رہا ہے نا، تو اس بارے میں یہ کچھ بہت سے آئیڈیاز ہے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں پہ ہے۔ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا بھی ہے کہ یہ جو اسموگ کی تو خیر کئی عوامل ہیں نا، کہ پنجاب میں ہو رہا ہے، اور انڈین پنجاب میں بھی کسی حد تک ہو رہا ہے، تو اس کی کئی عوامل ہے۔ اس کی تو صرف یہ نہیں کہ کسان جب فصلیں اٹھاتے ہیں اور
جو گھاس پھوس ہوتا ہے اس کو آگ لگایا جاتا ہے نا. اس کے علاوہ بھی جو انڈسٹریز ہے، جو کارخانے ہیں، صنعتیں ہیں، جو کوئلے سے چلتی ہے، یا جو گاڑیاں پیٹرول اور سی این جی ڈیزل سے چلتی ہے، اس کا دھواں بھی اٹھتا ہے. کارخانوں کا، گاڑیوں کا دھواں بھی اٹھتا ہے. جو کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں اس میں بھی مسائل ہیں، اسی کی وجہ سے دھول بھی اٹھتا ہے. اور اس کی کئی عوامل ہیں. تو زراعت کے حوالے سے جب میرا یہ ایک آئیڈیا ہے کہ اگر کسان جو فصل کو کاٹنے کے بعد پھر جب اس کی گھاس پھوس کو جلا دیتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ اس کی جو ہے نا یہ گھاس پھوس قیمتاً لے لے ان لوگوں سے، جس طرح گندم لیتی ہے. جس طرح پنجاب کی حکومت گندم لیتی ہے نا، قیمتاً کسانوں سے خریدتی ہے. اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ یہ گھاس پھوس خریدے اور اس پر ایک بڑا سا پلانٹ ہر ڈویژن میں، ہر ضلع میں بنائے، اور وہ پلانٹ جو ہے اس کو کرش کرے، اور اس سے جو ہے نا وہ ایک آرگینک ویسٹ بنائے. اور جب وہ آرگینک ویسٹ اس سے بن جاتی ہے تو پھر وہ اس کو دوبارہ کسانوں پر فروخت کرے. تو یہ بالکل ممکن ہے، لیکن یہ کہ کس طرح ممکن ہے، کیسا ہوگا، ظاہری بات ہے اس کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے. فنڈز تو عوام دے دیتے، کیونکہ ٹیکس کی پیسے جب جمع ہوتے ہیں تو وہ تو ریاست کے پاس، حکومت کے پاس ان کی امانت جمع ہوتی ہے. تو فنڈز تو حکومت کے پاس ہے، لیکن کرے گا کون، کرے گا کون، وہ والی بات آتی ہے نا. تو یہ کہ اسی طرح ایکسپرٹس کو لائے جائے، اور وہ بہت سے ایکسپرٹس ہیں پاکستان میں، بہت اہل لوگ ہیں، بہت ایجوکیٹڈ ایکسپرٹس ہیں، اس کے کاموں کو لایا جائے تو اس سلسلے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ عوام نے اپنی طرف سے کچھ کرنا ہے. سب سے بڑی بات یہ، حکومت یا کرے گا یا نہ کرے گا، ہو سکتا ہے بین الاقوامی سطح پر کچھ لوگ آ جائے اور کر لے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کر سکیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا کیا ہے. گلوبل وارمنگ کا تو ذمہ دار پورا پاکستان نہیں ہے، کلائمیٹ چینج کے مسئلے کا ذمہ دار تو پاکستان بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے. اور میرے خیال میں پاکستان 10ویں نمبر پر آتا ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے. اور پاکستان کی پوری دنیا میں جو ہے ماحولیاتی تبدیلی میں ذمہ داری جو ہے 2%، 1% بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو کتنی کم ہے. یعنی پاکستان نے ماحولیاتی تبدیلی کا ذمہ دار ملک نہیں ہے، کیونکہ ادھر صنعتی نہیں ہے، ادھر دھواں چھوڑنے والا، کاربن ایمیشن والا سلسلہ ہے ہی نہیں. اور اگر ہے تو بہت کم ہے، 1% ہے دنیا کے مقابلے میں، دنیا کے دوسری صنعتی ممالک کے مقابلے میں. تو پھر تو پاکستان تو مظلوم رہا نا. تو پاکستان کی حکومت اور عوام کو چاہیے کہ دنیا کو کہے کہ یہ ہم کیوں مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے، تاکہ دنیا کی عوام، دنیا کی ممالک، خاص کر صنعتی ممالک بھی ہمارے جو ہے نا ہیلپ کر سکے اس بارے میں. کیونکہ ظاہری بات ہے ماحولیاتی تبدیلی کی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اور پاکستان سب سے بڑا متاثر والا ملک ہے. تو اس ڈیزاسٹر میں تو ہم نے کچھ کرنا ہے کہ لوگ، دنیا کی اقوام کو بھی، دنیا کی ریاستوں، حکومتوں کو بھی کہنا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ اس بارے میں ہیلپ کیا کرے. لیکن یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام تو ریاست کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، وہ کرتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے یہ کیا پھر. ہاں البتہ عوام نے کرنا ہے، جو اوورسیز پاکستانیز یورپ میں، امریکہ میں، صنعتی ممالک میں رہ رہے ہیں نا، تو یہ ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا، جو فارن کیپٹلز ہے، یورپین کیپٹلز ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ پر جو کیپٹلز ہے وہاں پر آگے آئے، اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دنیا کے ممالک کو یہ سمجھائے کہ بھئی پاکستان 10واں ملک ہے سب سے زیادہ ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہوا ملک، اور ذمہ داری ہماری 1% سے بھی کم ہے، 1% سے بھی کم ہے ہماری ذمہ داری کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے نا. تو یہ تو عوام نے بھی بتانا ہے لوگوں کو. میرے خیال میں یہ آئیڈیاز دینی چاہیے جو فارن میں جو پاکستانی ہے، اوورسیز پاکستانیز کی تنظیمیں ہیں اور نمائندہ تنظیمیں ہیں، ان کو
جو ہے نا یہ آئیڈیا دینا چاہیے کہ بھئی آپ لوگ اٹھیں، اس ملک کے لیے کچھ کریں، اور ان جو ممالک ہیں، ادھر کی ریاستیں ہیں، ان کو یہ بتائے، احتجاج کرے باقاعدہ کیپٹلز میں، فورن کیپٹلز میں، کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ عوام نے میرے خیال میں اٹھنا ہے۔ یہ کیس یہ جو ہے نا یہ تحریک تو عوام نے ہی شروع کرنا ہے، کہ دنیا کو بتانا ہے کہ بھئی ہم ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، اور ماحولیاتی تبدیلی میں ہماری ذمہ داری بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تو ہم تو مظلوم ہو گئے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دنیا عالمی برادری کی طرف سے ہمارے ساتھ، پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم یہ کریں۔ تو اگر اس ہمارے چینل میں کوئی دوست ہیں اور وہ فورن میں رہتے ہیں، تو میرا اپیل ہے، درخواست ہے ان سے کہ وہ جو فورن میں پاکستان کی جو برادری ہے یا اوورسیز پاکستانی ہے، ان لوگوں کو کہیں کہ وہ اس کیس کو لے کر اپنے اپنے جو ممالک ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں، وہ یہ کیس اٹھائیں، کیونکہ عوام کی سطح پر یہ ہونا چاہیے۔ ریاست کیا کرے؟ ریاست تو کچھ کر ہی نہیں رہا، ریاست تو کچھ کر نہیں کر رہا ہے، تو عوام کو تو کرنا چاہیے نا، یہ ایک بات ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک آئیڈیا میرا یہی تھا۔ اور ہاں، عوام نے یہ بھی کرنا ہے کہ جو ہے اپنے اپنی جگہوں پر پلانٹس لگانی چاہیے، اپنے اپنی جگہوں پر ایسے سیڈز لگانی چاہیے، تاکہ اس سے درخت بن جائے، سایہ دار درخت بن جائے، اسی طرح تاکہ ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سے کام عوام کر سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھائے کہ بھئی یہ جو دھواں دار گاڑیاں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی اداروں کا کام ہے، یہ تو ادارے ہی کر سکتے ہیں۔ تو ادارے اپنا کام چونکہ نہیں کر رہے، تو عوام صرف یہی کر سکتے ہیں کہ بس درختیں لگائیں، زیادہ سے زیادہ درختیں اپنے گھروں کے آس پاس جو زمینیں لگائے جائے، تو اتنا عوام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ عوام کا اس میں کوئی زیادہ رول ہے، کیونکہ ریاست کا رول ہونا چاہیے، اور ریاست نہ بلد ہے، حکومت نہ بلد ہے اس کاموں سے، یہ مسئلہ ہے۔